اگر آپ کے شوہر آپ سے ناراض ہیں، آپ سے بات نہیں کر رہے یا آپ دونوں کے درمیان پہلے جیسی محبت نہیں رہی تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ سے کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گی جو ناراضگی کو محبت میں بدلنے میں مدد دے سکتی ہے، اور آخر میں ایک خوبصورت قرآنی دعا بھی بتاؤں گی جو آپ اپنے گھر کے سکون اور محبت کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی شادی شدہ زندگی میں ایک چھوٹی سی بات بڑی ناراضگی بن جاتی ہے۔ ایک غلط جملہ دل دکھا دیتا ہے، بات چیت کم ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان فاصلے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اگر رشتے میں محبت باقی ہو تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے شوہر آپ سے ناراض ہیں تو فوری بحث کرنے کی بجائے پہلے ماحول کو پرسکون ہونے دیں، پھر مناسب وقت دیکھ کر نرمی سے بات کریں۔ اگر واقعی آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اپنی انا کو درمیان میں نہ لائیں، محبت سے صرف اتنا کہہ دیں، اگر میری کسی بات سے آپ کا دل دکھا ہے تو مجھے معاف کر دیں، میں نہیں چاہتی کہ ہمارے درمیان ناراضگی رہے۔ کبھی کبھی ایک نرم لہجہ وہ کام کر دیتا ہے جو لمبی بحث نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیں، ہر بحث جیتنا ضروری نہیں، کبھی کبھی رشتہ بچانا بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ شوہر کو خوش کیسے رکھیں؟ اسلام ہمیں میاں بیوی دونوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک بیوی کے لیے اپنے شوہر کے جائز حقوق کا خیال رکھنا، اس کی عزت کرنا اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ایک خوبصورت اسلامی رویہ ہے۔ اسی طرح شوہر کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کریں، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور اس کے حقوق کا خیال رکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی اور اچھے طریقے سے رہنے کی ہدایت فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے ایک خوبصورت گھر صرف بیوی کی کوشش سے نہیں بنتا، شوہر اور بیوی دونوں مل کر اسے محبت، عزت اور رحمت سے بناتے ہیں۔ اگر آپ اپنے شوہر کو خوش دیکھنا چاہتی ہیں تو ان کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کی قدر کریں، ان سے نرمی سے بات کریں، ان کی بات توجہ سے سنیں، ان کی جائز ضروریات اور پسند کا خیال رکھیں اور کبھی کبھی صرف اچھے الفاظ بھی کہہ دیں، آپ میرے لیے بہت اہم ہیں۔ یقین کریں، محبت ہمیشہ مہنگے تحفوں سے نہیں ملتی، کبھی ایک مسکراہٹ، ایک نرم لہجہ اور چند اچھے الفاظ بھی دل کو بہت خوش کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، شوہر کو منانے کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی اپنی عزت نفس کو بھول جائے۔ محبت کے ساتھ منائیں، نرمی سے بات کریں، لیکن اپنی عزت اور وقار کو بھی برقرار رکھیں۔ اسی طرح اگر بیوی ناراض ہو تو شوہر بھی اسے نظر انداز نہ کریں، دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں، غلطی ہو تو معافی مانگیں اور ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ ایک کامیاب شادی وہ نہیں جس میں کبھی اختلاف نہ ہو، بلکہ وہ ہے جس میں اختلاف کے باوجود دونوں رشتے توڑنے کی بجائے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب ایک خوبصورت قرآنی دعا۔ اگر آپ اپنے گھر میں محبت، سکون اور نیک اولاد کے لیے دعا کرنا چاہتی ہیں تو یہ خوبصورت قرآنی دعا پڑھیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 کی دعا ہے۔ آپ اسے اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر کے سکون، محبت اور خیر کے لیے مانگ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ یا اللہ، ہمارے دلوں سے ناراضگی دور فرما، ہمارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما، ہمارے گھروں کو سکون کا گھر بنا دے اور ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں ایک بات اپنے دل میں ضرور رکھیں، اپنے شوہر کی عزت کریں لیکن اپنی عزت بھی یاد رکھیں، اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کریں لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ شوہر کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو عزت، محبت اور سکون دے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون، حفاظت اور پردے کا ذریعہ بنیں۔ اس لیے غصے میں ایک دوسرے کو توڑنے کی بجائے محبت سے ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کریں۔
کبھی معافی مانگنے میں پہل کر لیں، کبھی دوسرے کی بات خاموشی سے سن لیں اور کبھی صرف اتنا کہہ دیں، چلیں اس بات کو ختم کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا چاہتے ہیں۔ شاید یہی چھوٹی سی کوشش آپ کے گھر میں دوبارہ مسکراہٹ لے آئے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر میں محبت، رحمت اور سکون چاہتی ہیں تو کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت، رحمت اور سکون عطا فرما۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں محبت، رحمت، برکت اور سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔